یہود ایسی ہی فطرتوں کی حامل قوم ہے جن پر اللہ کے نبیوں نے لعنتیں کیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بھی ان پر لعنت ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا یہ باتیں موجود ہیں، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جرائم ذکر کر کے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت برسائی ہے۔ وقال ربنا جل وعلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب ومن قبلکم والکفار اولیاء من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق، کھیل، تماشا بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین بنا کر نازل کیا، اور تمام کے تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کا یہی دین، جس نے بھی اس میں تبدیلی کی، اس کو بدلا، اس کا نام بدلا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا، اور ہے بھی حقیقت کہ ایسی صورتحال کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ پھر مخلوق ہو کر، مملوک ہو کر اپنے خالق، اپنے مالک، اس کی بات کو، اس کے فرامین کو، اس کے دین کو، حتیٰ کہ اس کا دیا ہوا دین کا نام اس کو جو بدل ڈالے، پھر ایسوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور اللہ کے نبیوں نے بھی لعنت کی ہے۔ یہود ایسی ہی فطرتوں کی حامل قوم ہے جن پر اللہ کے نبیوں نے لعنتیں کیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بھی ان پر لعنت ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا یہ باتیں موجود ہیں، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جرائم ذکر کر کے ان کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت برسائی ہے۔ بلکہ اگر تھوڑا سا غور کریں، ہر مسلمان جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ مجھے ایسے بدبختوں اور ملعونوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جن پر غضب ہوا ہے۔ اور یہی وہ قوم ہے، اور ان پر غضب کیوں نہ ہوتا، ان کے جرائم ہی ایسے خوفناک اور ہولناک، ان کی تاریخ آپ شروع سے پڑھیں آج تک ایسی ہی ان کی حرکتیں ہیں۔ ہم نے بعض ان کی باتوں کا، ان کے جرائم کا تذکرہ کیا۔ اگر ہم قرآن پاک کا اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، ایک طویل مضمون ہے یہ، جس کا احاطہ یقیناً چند خطبات میں، چند دروس میں ناممکن ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا تذکرہ کریں، سنیں، جس حد تک بات لوگوں تک پہنچ سکے، بالخصوص ایمان والوں تک،
تو یہ بہت ضروری ہے، بالخصوص آج کے دور میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا کہ مسلمانوں تم نے ان سے دوستی نہیں لگانی، اور جو سب سے بڑا دشمن ہے، عداوت میں بہت آگے گزرا ہوا ہے، اس کے ساتھ دوستی بنتی بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، آپ کو مکمل طور پر قرآن وضاحت کر دیتا ہے، پکچر کلیئر کر دیتا ہے، اور اس پردے سے، اس راز سے پردہ اٹھا دیتا ہے، آشکار کر دیتا ہے، ہر ایک کو آگاہ کر دیتا ہے ان کی پردے والی باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، سارے انسانوں میں ایمان والوں کے جو بدترین دشمن ہیں، اشد الناس عداوةً، عداوت کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے شدید ترین اگر کوئی ہے تو فرمایا الیہود، وہ یہودی ہیں۔ مدینہ میں رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے، پہلے سے یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ کے نبیوں کا ناحق قتل کرنے والے یہ بدبخت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جل بھن گئے اور انکار کا رستہ اختیار کیا، اور حالت کیا ہے؟ سماعون للکذب اکالون للسحت، اللہ نے فرمایا جھوٹ پر بہت کان لگانے والے اور حرام خور، یہ ان کی فطرت، سود ان کا اوڑھنا بچھونا، یعنی کھانا پینا ہر وقت جو ڈیل کرنی ہے سود پر مشتمل، دنیا کے رسیا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ علیہ السلام تو گر ہی یہ دیتے تھے کہ دنیا گزارو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں۔ اب جب یہ آ گئے نا، ایک مرتبہ ایک صورتحال پیش آ گئی، اب ان کو اپنی کتابوں اور اپنے مذہبی جو لٹریچر تھا اس سے پتہ تو تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ نبی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے اندر جو پائی جانے والی علامات اور نشانیاں وہ سب سے آگاہ، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ان سے پوچھتا یہ بتاؤ مکہ کے مشرک بہتر ہیں یا کہ یہ نبی اور اس نبی کے ماننے والے؟ یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال تھا۔ اور دیکھو میرے عزیزوں، جو مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہوتا ہے نا، اس کے معتقدین، اس کے فالورز کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات کا اعتبار بہت کرتے ہیں۔ دائیں بائیں سے لوگ جتنا مرضی کہتے رہیں، دلائل دکھاتے رہیں، یقین نہیں ہوتا۔ یہودی چونکہ مذہبی طور پر عرب کے اوپر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اب لوگ پوچھ لیتے یار سچ سچ بتاؤ کہ یہ مسلمان بہتر ہیں یا کہ یہ مشرکین مکہ؟ تو صاف کہہ دیا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہنے لگے یہ مشرکین مکہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پہلے کہتے رہے یہ تو مشرکین مکہ یہ جاہل ہیں، اجڈ ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے پیچھے چل کر جتنا ایریا رہ گیا پورا عرب کیا پوری زمین پر ہم حکومت کریں گے۔ اب وہ نبی آ گیا جن کو پہلے برا کہتے تھے نا، اب ان کو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی، یہ تو ان ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہ اتنے جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کے بارے میں تو اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لہذا یہ بدبخت یہودی وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور لوگوں جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی دوست، حمایتی، مددگار نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہے وہ یہودی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے ہو گئے، ان معاہدوں کی پاسداری ضروری تھی، لیکن آپ دیکھیے ہر موقع پر انہوں نے معاہدوں کو توڑا اور پیچھے سے وار کیا،
پھر نتیجہ یہ نکلا ان کو مدینہ سے نکال باہر کیا گیا، کیونکہ ان کی سازشیں، دسیوں سازشیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ تھے یہ بدبخت۔ ایک مرتبہ آپ ان کے پاس گئے، ایک معاملہ پیش آ گیا، مسلمان سے بندہ قتل ہو گیا، اب یہ تھا کہ اس کی دیت ادا کرنی ہے تو سب نے مل کر، یہ معاہدہ تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا کہ جناب آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، جبریل امین آ گئے، پیارے نبی یہاں سے اٹھ جائیے، ان ملعونوں کا پلان یہ ہے اس دیوار تلے آپ کو بٹھائیں اور پیچھے سے جا کر بھاری بھرکم پتھر جو ہے دیوار کے اوپر سے آپ کو اوپر گرا کر آپ کو شہید کر دیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے باہر واپس اپنے ایریے میں تشریف لے آئے۔ اسی طرح سے لبید بن اعصم یہودی، یہ بڑا جادوگر تھا بدبخت۔ میرے عزیزوں، ایک ایک بات کے اوپر قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلے یہ لعنتی یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ معاذ اللہ جادوگر تھا، جس نے اپنے جادو کی بنیاد پر اتنی بڑی حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو کا کرنا، جادو کا کروانا، جادو سے متعلق سارے امور کفریہ ہیں۔ اسی لیے جادوگر کی سزا اسلام میں ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو کہا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ تو شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا۔ کس طرح کا کفر؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ ہے شیطانوں کا کفر، اور یہ چلا آیا یہودیوں سے۔ اب مسلمان بھی رہتے ہیں مدینے میں، یہودی بھی رہتے ہیں، منافق بھی، لیکن دیکھیے جادو کرنے والا کون ہے؟ لبید بن اعصم یہودی۔ اس بدبخت نے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ آمنہ۔ اس نے یہ الفاظ ملائے، پانی ماں کے اندر، تفصیلات اختصار سے عرض کرتا ہوں، ماں پانی کے اندر، اس نے کنویں کے اندر آپ کے بال مبارک مل گئے اس کو، وہ لے کر اس نے گرے لگائیں، ان پر اپنی پڑھائی کی اور اس پانی میں پھینک دیا۔ ایک دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہوئی، آپ علیہ السلام اس سے پہلے متعدد دعائیں پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام پر پھر اللہ نے آخری 2 صورتیں اتاری، ایک کی آیات ہے 5، دوسری کی آیات ہے 6، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 11 گریں لگائی گئیں۔ آپ علیہ السلام، اللہ کی پہلے وحی آ گئی، 2 فرشتے خواب میں آئے، آپ علیہ السلام کے سرانے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو آخر کیا مسئلہ لاحق ہے؟ اتنے دنوں سے ان کی طبیعت خراب ہے، طبیعت میں بے چینی ہے۔ آپ علیہ السلام کی حالت و کیفیت یہ تھی، یہاں تک کہ کوئی چیز اگر کسی جگہ رکھی ہے بھول جاتے۔ تو دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ جادو کس نے کیا ہے؟ لبید بن اعصم یہودی نے۔ تو پھر اللہ کی رہنمائی کے مطابق پھر وہاں سے وہ بال نکلوائے گئے۔ آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ایک ایک آیت پڑھتے چلے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی، جادو کا اثر ختم ہوا تو آپ اس طرح حشاش بشاش ہلکے پھلکے ہو گئے کہ جس طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اس جادو کے ذریعے ہمارے پیارے نبی اکرم علیہ السلام پر وار کرنے والی یہ قوم یہود، خیبر فتح ہوا، متعدد صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ایک یہودیہ نے دعوت کی، پتہ لگا لیا کہ آپ کو گوشت پسند ہے کون سا،
آپ کو بکری کا گوشت پسند ہے، بکری کا کون سا حصہ؟ دستی کا۔ اس بدبخت یہودیاں نے بکری اس کو تیار کیا، اس کو پکایا، دستی میں زہر کی مقدار بڑھا دی، باقی کے حصے کے اندر بھی اس نے زہر ملا دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش ہے، آپ علیہ السلام نے لقمہ تناول کیا، جیسے ہی تناول کیا اس لقمے نے بتا دیا اس میں زہر ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ آپ علیہ السلام اس زہر سے اپنے آخری لمحے تک تکلیف محسوس کرتے رہے، کہتے رہے عائشہ میری رگیں اس زہر سے کٹ رہی ہیں۔ اسی لیے اہل علم، بہت سارے امت کے علماء، بلکہ آپ غور کریں، زہر کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، نبوت کا درجہ تو تھا ہی تھا، آپ کی جو خواہش تھی کہ اللہ مجھے شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دے، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے آپ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوئے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے پھر سینگی لگوائی، جس وقت وہ لقمہ تناول کیا نا تو لقموں نے، اس کھانے نے بول کر بتا دیا اس میں زہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً حکم دیا ارفعوا ایدیکم، میرے سے آپ اپنے ہاتھ روک لو، اپنے ہاتھ اٹھا لو، کھانا نہ کھاؤ، اس میں زہر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان یہودیوں کو بلاؤ، جتنے بھی اس ایریا میں یہودیاں سب کو جمع کرو۔ سارے آ گئے، اکٹھے ہو گئے۔ جب آئے نا تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، تم میری تصدیق کرو گے یا تکذیب؟ کہنے لگے ابو القاسم ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، بات تصدیق والی ہوگی ضرور کریں گے جو آپ کہیں گے۔ آپ کا پہلا سوال ان سے یہ تھا چلو پھر اچھا مجھے یہ بتاؤ، ابھی تمہاری اصلیت پتہ چل جائے گی، ہمیں یہ بتاؤ من ابوکم، تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی کہ ہمارا باپ فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ کہنے لگے ہاں اے محمد تو نے سچ کہا ہے اور بالکل ٹھیک بات کی ہے، ہم نے غلط بیانی کی۔ اب آپ اندازہ کریں ایسی فطرت کے حامل لوگ، اور ہمیں تعلیم کیا ہے؟ کسی نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ باپ کوئی ہو، بندہ کہنے نہیں میرا باپ تو فلاں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ تو یہ ملعون دیکھیے اپنے باپ کے بارے میں آج یہی تو نظر آتا ہے نا، یہ اسرائیل، یہ جو ناجائز ریاست بنائی گئی، اب وہاں سے جو ان کی ناجائز اولادیں ہیں وہ مر رہی ہیں فلسطین کے اندر مجاہدین کے مقابلے میں، ان کو نہ اپنے باپ کا پتہ ہے نہ اپنی ماں کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا نا، حرام خور ہیں اور زنا، شراب ان چیزوں کے رسیا ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے پھر اگلی بات پوچھی، ہاں بھئی جہنم کی آگ میں جانے کا کیا پروگرام ہے، کیا صورتحال ہے، کتنی دیر رہو گے؟ کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم نے تو چند دن رہنا ہے اور پیچھے سے تم لوگوں نے آ جانا ہے، تم نے پھر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر لعنت ہو، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے تم ہو، ہم تمہارے پیچھے جہنم میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ پھر اگلی بات پوچھی، آپ نے فرمایا ہاں دیکھو تم نے دو باتوں میں غلط بیانی کی ہے، اپنے باپ کے بارے میں بھی اور اس بارے میں بھی، اب یہ بتاؤ اس بکری کے اندر جو مجھے پیش کی گئی کھانے کے طور پر زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی پہلی دو باتیں ہم نے غلط بیانی کی، آپ تو پتہ تو چل ہی گیا ہے، اب بھی پتہ چل گیا کہ ہاں بالکل زہر ملایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ زہر تم نے ملایا؟ جی بالکل ملایا۔ کیوں ملایا؟ اس لیے ملایا جی کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو لم تضرا، یہ جو زہر ہے یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا، اور اگر آپ جھوٹے رسول ہیں تو پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اتنے شاطر قسم کے لوگ۔ در حقیقت پلان تو یہ تھا مدینے سے ہمیں نکال دیا گیا، خیبر میں اب ہمارے پیچھے آ گئے، ہم نے شرارتیں چھوڑی نہیں، پورے عرب میں مسلمانوں کے خلاف ایک آگ لگائی ہوئی ہے، مدینے کے امن کو باہر آ کر بھی تباہ کر رہے تھے، اب یہاں پر بھی ہمارے پیچھے آ گئے۔
اب ان کو زہر دو، زہر دے کر ختم کرو، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلے ہمیشہ غالب آیا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی وہ ناکام ہو گئے۔ اس یہودی عورت کو بلایا گیا، آپ نے اس سے جانچ پڑتال تفتیش کی، آپ نے اپنی طرف سے تو معاف کر دیا، لیکن وہ جو بعض صحابہ کرام کھا چکے تھے نا، ان کی وہاں پر وفات اور شہادت ہو گئی، ان کے قصاص میں پھر اس یہودیہ کو قتل کر دیا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی، اور جن کے بارے میں ایمان والوں کو کہا، اے ایمان والو تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کبھی راز کی باتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہیں بڑھانی۔ دیکھیں جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی تھی سورۃ المائدہ کی، ابتدا کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اور اینڈ کس بات پر ہے؟ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ابتدا بھی ایمان کی بات سے، انتہا بھی ایمان کی بات پر۔ اے ایمان والو، ان کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے، تمہارے دین کو کھیل تماشا بنانے والے، تمہارے دین پر انگلیاں اٹھانے والے، تمہارے دین کے بارے میں منفی باتیں کرنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، اس کو بدنام کرنے والے۔ کیا کچھ نہیں ہوا پچھلے کچھ عرصے میں؟ پھر ان کے ساتھ دوستی ہو، کہا اللہ سے ڈرو۔ اگر مومن ہو، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، پھر تم یہودیوں اور عیسائیوں سے، اپنے دین کا مذاق اڑانے والے کافروں سے تم کبھی دوستی نہیں کرو گے۔ آئیے میرے عزیزو، ان باتوں کو ہمیشہ کے لیے زندگی بھر کے اندر سمجھ لینے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے حکمرانوں کے اپنے معاملات ہیں، لیکن ہم تو اپنے جواب دہ خود ہیں۔ ہم غیر مسلموں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، ان کے کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کی وضاقتہ، ان کا لباس، ان چیزوں کو کیوں لیں؟ عقائد میں ان کی مشابہت کیوں ہو؟ عبادات میں ان کی مشابہت کیوں ہو؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا، میری امت کے لوگوں، خالف الیہود والنصارى، تمہیں حکم ہے یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی بات نہیں ماننی، ان کی موافقت نہیں کرنی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام امت مسلمہ کو یہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلے اور عظیم المرتبت جو شخص ہیں ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، اتنی شاندار ان کی سیرت اور تاریخ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ابتدا سے وفا کی اور انتہا تک، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام بھی اس وفا کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ ہے، دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور آپ کے ماننے والے آپ کے صحابہ کرام ان کو ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سارے پیریڈ میں، سارے دورانیے میں سب سے بڑے ہمدرد خیر خواہ بن کر کھڑے ہونے والا اگر کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہجرت کا سفر شروع ہوا، الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں، علم میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر مجھے اجازت مل گئی ہے کہ اب میں نے مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ یثرب چلے جانا ہے۔ کہنے لگے رفاقت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر سبحان اللہ دونوں دوستوں نے سفر کیا ہجرت کا، ایسا سفر آج تک نہ کسی نے کیا، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اور اس سفر کے دوران جیسی شاندار مثالیں پیش کی ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر مکہ میں غار میں ہیں تو پورا گھرانہ، اس گھرانے کی کیا عورتیں، کیا بڑے، کیا خدام، سب کے سب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی نے راز کسی کو بتانا تک گوارا نہ کیا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی خواتین کو مارا پیٹا گیا، اس کے باوجود انہوں نے یہ راز بتایا نہیں کہ ہمارا نبی کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہر موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہیں۔ کتنے ایسے مواقع، کبھی آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک سے جدا نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ کی قدرت، دنیا میں بھی اللہ نے ساتھ رکھا ہے اور قبر میں بھی اللہ نے ساتھ رکھا ہے۔ 22 جمادی الثانی، یہ جو آج 22 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، آج اس تاریخ کو وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ بخار ہوا بہت تیز، سردی کا موسم تھا انتہا کا، نہا لیے، غسل کیا تو بخار شروع ہو گیا، اتر ہی نہیں رہا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے کہا کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں، کوئی حکیم بلا لیں۔ فرمانے لگے میں نے تو حکیم کو چیک کروا لیا ہے، اور اس حکیم کا کہنا ہے جو میرا فیصلہ ہوتا ہے نا وہی غالب آیا کرتا ہے۔ کون ہے وہ حکیم؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ اب نظر آ رہا ہے کہ دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، پورا ایک خطبہ پڑھا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی وفا کی، آپ کی اسلام کے اوپر بڑی مہربانیاں ہیں، اور ایک تابناک اور بڑا زبردست قسم کا انہوں نے جملہ کہا، ابو بکر آپ وہ شخصیت ہیں جو اعمال لے کر آپ گئے ہیں نا، علی کی خواہش تھی کاش وہ اعمال لے کر اللہ کے پاس علی جاتا۔ یہ ان کا پیار اور محبت۔ تو میرے عزیزوں، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی کے متعلق کہا تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس موقع پر والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ کی طرف سے سچ لے کر آنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ہر موقع پر تصدیق کرنے والے آپ تھے۔ کتنے ایسے واقعات، معراج کا واقعہ کوئی معمولی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بتا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں مان رہا، مکے والے مذاق اڑا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اسی نیت سے گئے کہ آج ابو بکر کو جدا کر دیں گے، جو ہر موقع پر دفاع کرتا ہے اور آہنی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اگر یہ بات کرنے والے محمد ہے نا صلی اللہ، پڑھ لیجئے سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمانے لگے عقل مانے نہ مانے ابو بکر تو مانتا ہے۔ ابو بکر نے ان کی زبان سے نکلی ہوئی اس سے بھی بڑی بات مان لی، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، اس کا وجود ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر ابو بکر وہ مان سکتا ہے نا تو ابو بکر یہ بھی مانتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان عظیم المرتبت ہستیوں کا کچھ نہ کچھ تذکرہ گاہے گاہے ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کو بھی آبیاری ملتی رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا فضل و کرم فرمائے اور تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ ساری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، حدیثیں پڑھتے ہیں نا
تو بعض اوقات تو انسان اس کا اپنے اوپر بس ہی نہیں رہتا. صحابہ کرام نے ایک ایک بات کو نقل کر دیا، چھوٹی چھوٹی بات تک کو نقل کر دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کا وہ سارا طریقہ کار بیان کر دیا. کسی موقع پر مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑ گیا، وہ بات بیان کر دیا. وضو کی ایک ایک معمولی ادا تک ذکر کر دی. میرے عزیزو، یہ ہے ہمارا دین، اور یہ کن کے ذریعے آیا؟ صحابہ کرام کے ذریعے. اس لیے ان کے لیے ہمیں ہمیشہ اچھے جذبات رکھنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا، اللہ ان کو بہترین جزا دے. وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا کو نقل کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. اس احسان کا بدلہ انہیں اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اگلی گزارش ہے میرے عزیزو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں قائم 2 ادارے، جامعہ علی المرتضیٰ اور پھر ساتھ میں جامعہ فاطمہ الزہرا. الحمدللہ یہاں پر جمعہ ادا کرنے والے احباب کو بخوبی علم ہے، یہ دونوں ادارے اللہ کی توفیق سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. شعبہ حفظ ہے، شعبہ ناظرہ ہے، شعبہ کتب ہے، یعنی حفظ بھی کروایا جاتا ہے بچوں بچیوں کو، پھر عالم فاضل کا مکمل کورس بھی اللہ کے فضل سے کروایا جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام جہاں جہاں کامیابیاں دے رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ مزید کام کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اور جتنے احباب جڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ حضرات خواتین یہ کام اللہ کام کر رہے ہیں، اللہ اپنی شایان شان اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. تو جامعہ فاطمہ الزہرا کی تقریب اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ماہ ہو چکی ہے. اب ہماری جامعہ علی المرتضیٰ کی تقریب ہے، سالانہ تقریب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز 17 فروری، آج کتنی تاریخ ہے؟ 5 جنوری. تو یہ ہے 17 فروری. مقصد یہ ہے، میں نے کہا 1 مہینہ 10-12 دن پہلے ہی آپ سے بکنگ کروا رہے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے نا جی پہلے وہ ہمارا فلاں پروگرام تھا اور جی ہم نے تو فلاں جگہ وہ کر لیا. تو میں ابھی آپ کو اللہ کے فضل سے بتا رہا ہوں، ابھی کہہ لیں 1 مہینہ 10-12 دن تقریباً باقی ہیں. 17 فروری کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے محفل حسن قراءت ہوگی، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے مصر کے قرۂ کرام گزشتہ سال کی طرح تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے فضل سے یہ محفل انشاءاللہ سجے گی 17 فروری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب. تو ابھی سے آپ سب احباب اس کو ذہن نشین فرما لیں، دوستوں کو بھی دعوت دیں اور ان کا ذہن بنائیں، وہ تشریف لائیں. انشاءاللہ تعالی مشکات شریف کی تقریب بھی ہوگی جس طرح گزشتہ سال ہوئی تھی، اور انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا، اور قرآن کرام کی تلاوتیں ہوں گی. بچوں کو لے کر آئیں اور گھر کی خواتین کو لے کر آئیں، سب لوگ یہ سنیں محفل، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ الحمدللہ قرآن پاک کی کیا خیر و برکات اور کیا بہار ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت فرمائے. آخر میں یہ اعلان ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں افتخار صاحب، ان کے سسر عبدالغنی صاحب وہ وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح سے اس رواں ہفتے 2-4 اور لوگوں نے بھی گزارش کی تھی، بتایا تھا مجھے، تو ان کے جنازہ انشاءاللہ ابھی ہم غائبانہ نماز جنازہ نماز جمعہ کے فوراً بعد ادا کریں گے. آپ سب احباب شرکت کر کے جائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.